عمران خان صاحب کے ہاتھ کا پرنٹ دیکھا ہے آپ نے؟ بالکل میرے پاس موجود ہے. ان کے ہاتھ میں 2 مرتبہ وزیر اعظم بننے کی لکیر ہے. پاسبلٹی ہے کہ یہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن سکیں گے. کون سا ٹائم پیریڈ ہے؟ 1 سال سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوں گی. جو ریلیف ملنے والے معاملات ہیں وہ تقریباً ان کے 8 ماہ کے بعد شروع ہو رہے ہیں. زرداری صاحب کے ہاتھ میں کیا یونیکنس ہے؟ ان کی برین لائن آپ دیکھیں اتنی زبردست ہے. اس طرح کے انسان کی اسسمنٹ بھی بڑی بہترین ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب کا ستارے تو نہیں سپورٹ کر رہے تھے لیکن آ گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ کیا یونیکنس ہے ان کے ہاتھ؟ ان کا ہاتھ نا بالکل مختلف ہے. دل اور دماغ کی لکیر نا ان کی سنگل ہے. مطلب ان کے ہاتھ پہ ایک لکیر ہے، 2 نہیں ہے. پرائم منسٹر بنیں گی مشکل ہے. تکا اور ہوتا ہے، علم اور ہوتا ہے. علم آپ کو تکے سے باز رکھتا ہے. جن کی زندگی میں باہر کا سفر ہے تو وہ لائن اس کی ماؤنٹ آف لونا کے اوپر ہوگی. خالی ایک فنگر سے آپ یہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ بلینر ہے کہ نہیں. اگر آپ کے پاس جسٹ یہ 2 انگلیوں کا علم ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں یہ بادشاہ ہے، یہ غلام ہے. جو لکیریں ہیں وہ انسان کے تابع ہیں، انسان لکیروں کے تابع نہیں ہے. یہ زیرہ کسی بھی لائن میں اچھا نہیں ہوتا، نہج سلامت ہے. اور اگر یہ دل کی لکیر پر آ جائے تو مطلب یہ کہ آپ کو ہارٹ ایشوز ہو سکتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے تل کسی بھی مقام پر ہے تو اچھا نہیں ہے. آپ تو ڈی بنک کر رہے ہیں چیزوں کو. جیسے بے کے بارے میں بتایا، ایم کے بارے میں بتایا، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑی بیسٹ ہیں. آپ بتا رہے ہیں وہ ساری غلط ہیں. اس کے بعد جیسے تل کے بارے میں تو جی یہ تو بڑا لکی سمجھا جاتا ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ زندگی کی لائن پہ اگر تل ہے اس کا اور زہر کا سامنا ہو جائے گا. کہ ہمارے ہاتھوں کی لکیریں ہماری مینٹل ہیلتھ سے لے کے فزیکل ہیلتھ اور فیوچر تک پریڈکٹ کر رہی ہوتی. السلام علیکم، دس از مہر ذیشان اینڈ یو آر واچنگ 92 پوڈکاسٹ. آج میرے ساتھ سید علی زیدی صاحب موجود ہیں جو کہ ایسٹروپامسٹ ہیں. یہ آج ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کن کن سیاستدانوں کے آپ ہاتھوں کے پرنٹ دیکھ چکے ہیں؟ ہاتھوں کے پرنٹ بہت سارے سیاستدانوں کے ہیں. زرداری صاحب کا دیکھ چکے ہیں؟ زرداری صاحب کا، ان سب لوگوں کی میں زرداری صاحب کے ہاتھ میں کیا یونیکنس ہے؟ زرداری صاحب کے ہاتھ میں جو یونیکنیس ہے نا، ایک تو ان کا ہاتھ نا مربع ساخت کا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرے ان کی برین لائن آپ دیکھیں اتنی زبردست ہے. مطلب اس طرح کے انسان کی اسسمنٹ بھی بڑی بہترین ہوتی ہے اور فیصلے بھی بڑے بہترین ہوتے ہیں جو ان کو منفرد بناتے ہیں. مطلب اس طرح کا انسان اپنی زندگی میں نا بچکانہ فیصلے بڑے کم کرتا ہے. اچھا، میچیورٹی ان میں زیادہ رہتی ہے، اسمارٹ ہوتا ہے. ہاں. نواز شریف صاحب کا ہاتھ کا پرنٹ نواز شریف کے ہاتھ میں جیسے کہ میں نے آپ کے فنگرز کے حوالے سے بات کر چکا تھا. مطلب اس طرح کے ان کی نا یہ بالکل اس کے برابر ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا پہلی فنگر دوسری فنگر بالکل مائنر سا فرق ہے. مطلب یہ کس طرح کے انسان بنا ہی حکمرانی کرنے کے لیے ہوتا ہے. اچھا، مطلب اس میں لیکن ایک چیز ان کے ہاتھ پر تھی کہ ان کے 3 لکیروں کا مخرج ایک تھا. مطلب یہ ظاہر کرتی حادثات رجحان کو. بڑی غیر متوقع چیزیں اس طرح کے انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. ان کے ساتھ وہ پوری دنیا نے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے اور 3 مرتبہ اپنی مدت نہیں پوری. شہباز شریف صاحب کا شہباز شریف صاحب کو بھی ستارے تو نہیں سپورٹ کر رہے تھے لیکن آ گئے ہیں. اچھا، ہاتھوں کی لکیریں ان کی کیا کہتی ہیں؟ ان کے ایک ٹائم تھا جس میں میں نے ان کے بارے میں پریڈکشن کی تھی کہ یہ وزیر اعظم بنیں گے. تو اس دور سے ان کا دور شروع ہوا ہے اور وہ دور ابھی تک چل رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کے جو آپ نے ہاتھ کا پرنٹ دیکھا ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کیا یونیکنس ہے ان کے ہاتھ میں؟ کیا ایسی لکیریں ہیں؟ یا ان کا ہاتھ نا بالکل مختلف ہے. اس ہاتھ کو ہم کہتے ہیں مخروطی. اچھا، مخروطی کی ورسٹائل ہاتھ ہے ان کا. یہ ہوتی ہے اس کی انگلی نا نوکدار ہوتی ہیں. مطلب اس کی جو فنگرز ہوتی ہیں یہاں سے ایسے نوک ان کی نکلی ہوتی ہے. اس کو مخروطی کہتے ہیں. مطلب اس طرح کے انسان بڑا باذوق ہوتا ہے. اچھا، جیسے کہ آپ نے کبھی بھی اس طرح بازاروں کی صفائی ستھرائی یہ کسی کے دور حکومت میں اس طرح ترتیب سے ریڑیاں لگی ہوئی یا جو بھی آرگنائز ہر چیزوں کو انہوں نے ایک منظم کیا. یہ آپ مجھے بتائیں کہ ان کے جو ہاتھ میں آپ نے دیکھا ہے تو وہ کتنی دیر تک اقتدار میں رہیں گی، پرائم منسٹر بنیں گی؟ کچھ ایسی پریڈکشن تو کریں نا. آپ نے ہاتھ تو دیکھا ہوا ہے. انسان کے نا دل اور دماغ کی لکیر نا ان کی سنگل ہے. مطلب ان کے ہاتھ پہ ایک لکیر ہے، 2 نہیں ہے. اچھا، وہ جو کریں گی دل اور دماغ کی لکیر سنگل ہے. تو اس طرح کے انسان اقتدار میں تو آتے ہیں لیکن اس کو چانس بڑا کم ملتا ہے اچھا پاور میں رہنے کا.
مطلب بہت کم اس طرح کے لوگوں کی زندگی میں چانس آتا ہے. اب عمران خان صاحب کے بارے میں جب when I was young تو میں ایک چیز دیکھ رہا تھا, ٹی وی پہ ہی میں دیکھ رہا تھا, ایک بہت مشہور ایسٹرولوجر اینڈ پالمسٹ ماموں, نام سنا ہوگا آپ نے, بہت نامور آدمی, بہت نامور آدمی ہیں, بڑے اوتھینٹک سمجھے جاتے ہیں. آئی واز ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, بہت چھوٹا تھا میں, تو ٹی وی میں دیکھ رہا تھا تو ماموں نے آئے کہا کہ جی عمران خان کے ہاتھ میں اقتدار کی لکیر ہی نہیں ہے, مگر ہم نے تو دیکھا ان کو اقتدار میں آئے. ماموں کے ساتھ میرا بھی شو ہوا تھا, غالباً میرے ساتھ ہی انہوں نے شو کیا تھا, یہ 2017 کی بات ہے, کافی پہلے انہوں نے کہی تھی, اس پہلے بھی کی تھی. عمران خان صاحب کے ہاتھ کا پرنٹ دیکھا ہے آپ نے؟ بالکل میرے پاس موجود ہے. کیا کہتا ہے وہ, آئیں گے باہر نہیں آئیں گے؟ عمران خان باہر تو آ جائیں گے, لیکن ابھی ان کا تھوڑا یوں کہہ لیں کہ زوال کی پوزیشن ہے. ان کے ہاتھ میں 2 مرتبہ وزیر اعظم بننے کی لکیر ہے. اچھا, پاسبلٹی ہے کہ یہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن سکیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں علم الساعت کا دیکھنا ہوگا کہ کون سا ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہتر ہو, کون سا ٹائم پیریڈ ہے, لیکن ابھی فی الحال وہ ٹائم نظر نہیں آ رہا. کب تک ہے سر, ان کی ایج بھی دیکھیں نا کیا. اب وہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر بھی آ جائیں گے, جیل سے باہر آ جائیں گے, اور ان کو جو ہے وہ دوبارہ وزارت عظمیٰ مل سکتے ہیں, وزیر اعظم بننے کی لکیر, جن کے 2 مرتبہ اقتدار میں آنے کی تو لکیر ہے. یہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں کتنی بار تھی؟ نواز شریف مطلب یہ کہ ملٹیپل ٹائمز تھی. اچھا, تو خان صاحب کے بھی ملٹیپل ٹائمز. ٹھیک ہے, یہ والی لکیر مریم نواز کے ہاتھ میں ہے. مریم نواز کا مشکل ہے, مشکل ہے, لیکن آ سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آ سکتے, لیکن یعنی کہ بہت بڑا جو عہدہ ہے جیسے پرائم منسٹر کا عہدہ ہے وہاں تک مشکل ہے. جیسے سی ایم تو ہے نا, وہ سی ایم ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ٹاپ رینک کا عہدہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے. تو آپ جو بتا رہے ہیں کہ نیئر فیوچر میں خان صاحب باہر آ سکتے ہیں, تو یہ کتنا کا نیئر فیوچر ہے, یہ 2 سال 3 سال؟ ابھی 1 سال تو ان کو مطلب یہ لگا لیں کہ 2026 کے اینڈ میں جا کے 2026 کے مڈ میں جا کر ان کو ریلیف ملنا شروع ہوگا. مطلب یہ کہ ان کے لیے آسانیاں شروع 2026 کے اینڈ میں, ہاں جی, یعنی کہ درمیان گزر جائے, اس کے بعد ان کو آسانیاں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب ابھی 1 سال مزید جیل میں ہی رہیں گے کم از کم, مطلب جلدی باہر نہیں آتے, ابھی جلدی باہر نہیں آ رہے, مگر دوسری دفعہ 2026 میں ان کے باہر آنے کا چانس ہے. 2026 میں ان کے باہر آنے کا 2026 میں کب, مڈ اینڈ کب؟ یہ جب 2026 آئے گا تو اس وقت آپ کو پرفیکٹ حساب لگا کے بتائیں گے. 2026 سال ہے نہیں, تو آپ نے ان کے ہاتھ کا پرنٹ دیکھا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب 2 مرتبہ وزیر اعظم علامت ہے ان کے ہاتھ پر, لیکن ابھی ان پر مطلب یہ کہہ لیں کہ وقت نہیں آیا, ابھی وہ ٹائم نزدیک نہیں ہے. تو کب تک وہ ٹائم ہے, تھوڑا سا بتا دیں, پتہ تو ہوگا آپ کو, آپ نے ہاتھ تو دیکھا, اپنے علم کے مطابق بتائیں نا. پامسٹری کیا کہتی ہے اس میں؟ پامسٹری اس میں یہ بتاتی ہے کہ ابھی اگر وہ وزیر اعظم بھی بنتے ہیں تو کم از کم 1 سال سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوں گی. مطلب ابھی تو وزیر اعظم ایک الگ بات ہے, جو ریلیف ملنے والے معاملات ہیں وہ تقریباً ان کے 8 ماہ کے بعد شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, 8 مہینے ان کو بھی اور لگیں گے. ہاں, 8 مہینے کے بعد ان کے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں گی. ہم حال میں تو صحیح طرح زندہ نہیں رہ پاتے, اور ہم پریشان ہوتے ہیں اپنے فیوچر کے لیے, اور اس کے لیے ہم ہاتھ دیکھتے ہیں, ہم ایسٹرولوجی کا سہارا لیتے ہیں. تو کیا یہ نالج واقعی ہی سائنس ہے یا سوڈو سائنس ہے؟ اس میں ہر چیز کی ہمیں آپ کو رہنمائی ملے گی. اگر ہم اس کو میڈیکل کے حوالے سے دیکھیں تو بالکل یہ سائنس ہے. اچھا, مطلب یہ کہ اگر ہم اس کو جسم کے حوالے سے, جسم کی فزیکل کنڈیشن کو جانچنا ہو, ٹھیک ہے, کہ اس وقت جسم میں کون سی بیماری ہے, نیکسٹ آپ کو کون سی بیماری آ سکتی ہے ہیلتھ کنڈیشن کے حوالے سے, تو بالکل یہ. اور دوسرا یہ کہ یہ انسان کی نفسیاتی کیفیت کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس وقت انسان نفسیاتی کس کنڈیشن میں ہے. تو ڈپریشن کا پتہ چل جاتا ہے ہاتھوں کی لکیروں سے؟ بالکل. تو کیا کون سی ڈپریشن کی لکیر کہاں ہوتی ہے؟ دیکھیے, اس میں 2-3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. ایک تو جو ہاتھ پر سب سے اہم لکیر ہوتی ہے نا, برین لائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انسان کے مائنڈ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کس نیچر کا ہے,
اور اگر انسان کو کسی زندگی کے کسی موقع پر وہ ڈپریشن میں آ جائے تو وہ اس بارے میں مختلف چیزیں بتاتے کہ اس وقت یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے کیا یہ وقت اس کا ڈپریشن کا ہے اور یا یہ بندہ ہمیشہ ہی ایسے رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں دو چیزیں ہیں اور اس میں کچھ اس طرح سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ مزاج کے حوالے سے برین لائن کو دیکھ کر تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ انسان ڈپریشن کی بنا پر خودکشی کر لے گا. جس انسان کے اندر خودکشی کرنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ اس کی ہاتھ کی لکیر میں کلیئر نمایاں ہوتی ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے. وہ اس دراصل جو برین لائن ہے وہ انسان کے رجحانات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ کس مائنڈ کا ہے. جیسے کہ خودکشی کا رجحان رکھنے والے لوگ, کرمنل مائنڈ کے لوگ, وہ بھی برین لائن بتا رہی ہوتی ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں کی لکیریں ہماری مینٹل ہیلتھ سے لے کے فزیکل ہیلتھ اور فیوچر تک پریڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو چلے سر ہم سٹارٹ کرتے ہیں برین سے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہماری باڈی کا برین ہی ہے. تو برین لائن کتنی قسم کی ہوتی ہے, کس طرح کی ہوتی ہے, اور لوگ جو ہمارے ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کی ظاہری بات ہے جب بھی کوئی اپنی برین لائن دیکھے گا سب کی ڈفرینٹ ہوگی. تو تھوڑا سا ہمیں کلاسیفائی کریں, میجرلی جو چیزیں ہیں ان کو تھوڑا کلاسیفائی کریں اور بتائیں کہ اگر لائن اس طرح ہے تو کیا ہوگی, اگر اس میں یہ ابھار ہے تو کس طرح ہوگی. تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتائیے. کہ اس ہاتھ کی ہمیں پہلے ٹائپ دیکھنی ہے کہ یہ ہاتھ کس ٹائپ کا ہے, اس کی ساخت کیا ہے, اور اس ہاتھ پر جو اس کی مخصوص ساخت ہے تو اس پر وہ کیا مطلب دے گی دماغ کی لکیر. دوسرا یعنی کہ سب سے پہلے ہمیں ہاتھ کی ساخت کو مد نظر رکھنا ہوگا. کتنی قسم کی ہاتھ کی ساخت ہوتی ہے؟ تقریباً 7 قسم کی. 7 قسم کے ہاتھ ہیں. ہاں جی. تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گے کس طرح کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ جیسے کہ مربع ساخت کا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے, اسکوائر ہاتھ ہے. ہاں جی, اسکوائر, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد مخروطی ہاتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی انگلیاں نا نوکدار ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک نسوانی ہاتھ ہوتا ہے وہ لیکن اس کی گرپ کمزور ہوتی ہے, پتلا ہوتا ہے, اس پر گوشت نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ایک فلسفیانہ ہاتھ ہوتا ہے. فلسفیانہ ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگ مطلب یہ کہ تعلیم اور کتابی کام بہت, ہاں جی, مطلب یہ کہ وہ ایسے کام کر کے جاتے ہیں جو آنے والی کئی نسلیں اس سے استفادہ حاصل کرتی ہیں, ٹھیک ہے. مطلب ہر ہاتھ کی ایک الگ خصوصیت ہے. پھر اس کے بعد ہوتے ہیں ٹیکنیکل ہاتھ, اس کو ہم چپٹا ہاتھ کہتے ہیں. یہ مطلب وہ ان لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں جو کہ کاریگر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ جیسے میکینیکل انجینئر یا جو یہ جہازوں کے انجینئر یا گاڑیوں کے انجینئر, مطلب ہم دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس بندے کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے. اچھا, ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ آپ وہ اس بیسس پہ بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ان ہاتھوں کی مکس اقسام بھی ہو جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے حیوانی ساخت کا ہاتھ. حیوانی ساخت مطلب اس ہاتھ کی شباہت نہ ریچھ کے پنجے سے ہوتی ہے, مطلب وہ گوشت سے بہت زیادہ, کچھ لوگوں گوشت سے وہ بہت زیادہ پور ہوتا ہے ہاتھ. مطلب اس کا ہاتھ میں تمام جو اس کے ماؤنٹس ہیں, مطلب یہ جو ابھار ہیں یہ تمام نمایاں ہوتے ہیں, اور انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے کسی حیوان کا پنجہ ہے. تو ان کی کیا افادیت ہوتی ہے جو حیوانی ہاتھ ہوتے ہیں؟ حیوانی ہاتھ بیسیکلی اس میں 2 قسم کے حیوانی ہاتھ, مطلب یہ بہت زیادہ اشتعال, بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں اور ان کے اندر نا طاقت بے پناہ ہوتی ہے. مطلب یہ کہ یہ جرم تو کرتے ہیں لیکن طاقت کی بنا پر, یہ مطلب پلاننگ کے تحت کسی انسان کو قتل نہیں کرتے, یہ غصے کے تحت کر دیتے ہیں. اچھا, مطلب یہ پلانر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, موٹے دماغ کے بندے ہوتے ہیں. اور یہ ابتدائی دور کے جب انسان غاروں میں رہا کرتا تھا نا تو اس دور کے ہاتھ ہوتے ہیں. اور اب بھی اس طرح کے جو صحرا نشین لوگ ہوتے ہیں یا جو ان پڑھ کسان ہوتے ہیں تو مطلب ان میں کسی ایک آدھے انسان کا ہاتھ ویسا نکل آئے گا. اگر جس کا ہاتھ ویسا نکل آیا اس کے پڑھے لکھے ہونے سے یا ان پڑھ ہونے سے تو کوئی خاص فرق تو ہے نہیں. فرق پڑ جائے گا, فرق پڑ جائے گا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حیوانی ہاتھ ہے اور اس میں اس نے اپنے آپ کو پڑھ لیا ہے, اپنے آپ کو بہتر کر لیا ہے, تو اس چیز کا اس پہ ایسا سچ اثر نہیں ہوگا. تو پھر اصل مسئلہ تو جہالت ہوا نا سر, پھر ہاتھ تو نہیں ہوا. دیکھیے اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں, جیسے یہ علم ہر چیز کے بارے میں آپ کو رہنمائی دیتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. حیوانی ہاتھ کے اوپر اگر برین لائن, جیسے آپ نے برین لائن کا مین سوال تھا, اگر برین لائن اس کے اوپر اٹھی ہوئی ہے تو مطلب وہ تشدد کی طرف مائل ہے. برین لائن کی بڑی اقسام ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے اسٹریٹ برین لائن, سیدھی,
ٹھیک ہے, لیکن ہر جو لکیر ہوتی ہے نا اس کا ایک اپنا روٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر لکیر اپنے مقام پر ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ نارمل رجحان ہے. ٹھیک ہے, اگر لکیر اپنے ٹریک سے ہٹ کر نیچے کی جانب چلی جائے, اوپر کی جانب آ جائے, اس کو منفرد کہہ لیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ لکیر کی یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ اس لکیر کی موٹائی کتنی ہے. ٹھیک ہے, کتنی باریک ہے, کیا یہ لکیر بیچ میں سے ٹوٹ جاتی ہے. تو تھوڑی تھوڑی افادیت بھی بتاتے جائیں نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں لیٹس سپوز کہ اگر لائن موٹی ہے تو اس کا کیا ہے, لکیر لمبی اور سیدھی ہو اور اٹھی ہوئی نہ ہو, بالکل ہاتھ کے وسط کے اندر ہو. مطلب یہ کہ اس جو یہ برین لائن, یہ ہارٹ لائن ہے, اس کے کچھ آدھی ایک انچ نیچے آئے. ٹھیک ہے, تو یہ نارمل ہے. اور لمبی سیدھی ہو, مطلب اس طرح کے انسان بڑے جینیس ہے, جینیس. اور اس کے ساتھ اگر اس کا انگوٹھا بھی لمبا ہو تو مطلب یہ کہ اس کا آئی کیو لیول بڑا ہائی ہے, اور وہ اپنی دماغی قابلیت کی بنا پر وہ دنیا میں بڑا نام بنائے گا اور ایسے ایسے کام کر جائے گا کہ لوگ حیران رہیں گے. ٹھیک ہے, اور جن کی برین لائن چھوٹی ہوتی ہے تو اور انگوٹھا چھوٹا ہوتا ہے تو مطلب یہ کہ وہ بہت زیادہ ذہین لوگ نہیں ہوتے, وہ ایوریج لوگ ہوتے ہیں, اوسط درجے پر زندگی گزارنے والے. ٹھیک ہے, لیکن جن لوگوں کی برین لائن بہت زیادہ اوپر سے شروع ہوتی ہے وہ مزاج کے بہت غصے والے ہوتے ہیں. اکثر ان کی یوں کہہ لیں کہ بن نہیں پاتی ہے. میرج لائف میں خصوصی طور پر ایشوز آتے ہیں. اچھا, میرج لائف میں ایشو اگر مطلب ہر کس مطلب فیملی کے ساتھ لیٹ می میک اٹ کلیئر فار دا آڈینس. اگر یہ برین لائن جو ہے یہ اوپر سے ہے اور اسٹریٹ ہے, ہارٹ کے قریب ہے, تو ایسے لوگوں کو غصہ زیادہ آئے گا, ان کی میرج میں پرابلم ہوگی, ان کے فیملی میں جھگڑے ہوں گے. یہ صرف اوپر کی میں بتا رہا ہوں. اگر اس کے ساتھ اس کا دل اور دماغ کی لکیریں گیپ بہت کم کر دیں, اچھا, مطلب اوپر اٹھی ہوئی ہو, ایک ہوتا ہے اس کا آغاز دیکھنا ہوتا ہے, دوسرا اس کا اینڈنگ پوائنٹ دیکھنا ہوتا ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ. ٹھیک ہے, اگر اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اوپر اٹھا ہوا ہے, مطلب بہت زیادہ گیپ سے ہے زندگی کے, تو مطلب اس طرح کے بندے غصے کے بڑے تیز ہوتے ہیں اور ان کی نا بہت لوگوں سے بن نہیں پاتی, چاہے وہ آفس ہے, چاہے ان کا گھر ہے, چاہے بیگم ہے, یا چاہے ہسبینڈ وائف ہے, یعنی کہ میل فیمیل دونوں کی, ایک کی نہیں. اگر میلز میں ایسے ہیں یا فیمیلز میں تو دونوں ایک ہی صفات کے ہوں گے, وہ مطلب ایک جیسی ہی ان کے اندر غصے والی صفات ہوں گی, مطلب ان کے اندر کمپرومائز کرنے والی بات نہیں ہوگی. تو یہ وہ نیچرلی ایسے نیچرل. اور اگر وہ اس عادت پر قابو نہ پائیں تو ان کی زندگی میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. اب ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک نہیں اس کے ساتھ بڑے ہزار واقعات ہیں. 2 بہنیں, سگی بہنیں تھیں, تو ان کے ہاتھ پر ایسے ہی برین لائن اٹھی ہوئی تھی اوپر. تو میں نے ان سے دیکھ کر بتایا, میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا آپ کے نا میرج لائف میں شدید قسم کے ایشوز ہیں اور آپ کو ایڈجسٹمنٹ کے بڑے مسائل ہیں. تو میں نے کہا آپ کی جو ڈیورس ہے نا وہ عنقریب ہے. اچھا, یہ صرف غصے کی بیس پہ آپ نے ان کو بتا دیا؟ مطلب انسان اپنے مزاج کی وجہ سے, کہتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے. ٹھیک ہے, اب عمل سے اپنی زندگی کو جنت بھی بنا لیں, جہنم بھی بنا لیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ایک تدبیر ہے, ایک آپ کی قسمت ہے اور ایک تدبیر ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب یہ فلسفے کی بحثیں یہ ذرا لمبی ہو جائیں گی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کی انہوں نے کہا بھائی ہم کیا کریں, آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنی لائف کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو چند ٹپس دیں. میں نے کہا ایک, اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھیں, رد عمل بہت زیادہ نہ دیں, جیسے پلٹ کر جواب دینا ہو. ٹھیک ہے, اور ہر بات پر ڈومینیٹ کرنا, ہر بات پر جا کر آپ نے خاموشی کم زیادہ سے زیادہ کریں, تھوڑا سا ٹائم دیں. ہاں, مطلب یہ کہ لیٹ ریئیکٹ کریں. آج یقین کریں وہ لوگ اپنی فیملی بالکل بچوں کے ساتھ بڑی اچھی, اور وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. مطلب کہاں ڈیورس کی لائن بالکل اوپر آئی ہوئی تھی اور اب ان کے ہاتھ سے ڈیورس کا سائن ہی ختم ہو گیا. یعنی کہ یہ جو ہاتھوں کی لکیریں ہمیں بتاتی ہیں, تو اس چیز کو اپنے بیہیویئر سے اور اپنی سیلف ریمیڈی کے ساتھ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, چینج کیا جا سکتا ہے. تو یہ یعنی کہ جو ہاتھوں میں لکیریں ہیں یہ تقدیر نہیں بتا رہی, یہ ہماری سچویشن بتا رہی ہیں, ہماری کرتوت بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ان کو بتا دیے جاتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں. ڈیورس کا سائن ہوتا کہاں پہ؟ میرج لائن میں ہی ڈیورس کا سائن ہوتا ہے. میرج لائن میں ہی, یعنی کہ ایک آپ بتا رہے ہیں کہ برین لائن پلس میرج لائن, ان دونوں کو دیکھ کے ڈیورس کا سائن پتہ چلتا ہے. ڈیورس کلیئر پتہ لگ جاتی ہے کہ ڈیورس ہے. تو اب کسی کی ڈیورس ہونے والی ہے, اس کے ہاتھ سے کس طرح پتہ چلے گا, یہ اس کو اینالائز کر کے بتائیں. دیکھیے, یہ آپ سے میں
اس بارے میں نا یوں کہہ لیں کہ نا معذرت کر لوں گا کیونکہ بڑی لوگوں کے گھر اس معاملے میں نا اجڑ جانے کے چانس ہوں گے. کیا مطلب یہ اس طرح کی معلومات ہے اگر میں اس کو پبلش کروں خواتین کی زندگی میں بڑے مسائل آ جائیں گے. نہیں تو دیکھیں اگر تو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک انسان ہے کہ وہ دیکھے کہ میں اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, وہ خود ہی اپنی لائنز دیکھ لے اپنے ہاتھ کی اور وہ یہ سیلف ریفلیکٹ کر لے کہ شاید مجھے غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے, اپنے پہ کام کر لے. یہ مجھے بتانے میں کوئی اور نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پبلکلی نہ پوچھیں تو بتائیں, کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ بتائیں کہ ڈیورس لائن جو ہوتی ہے وہ دیکھیں خواتین کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کر دیں گے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو روکا جا سکتا ہے. آپ نے مجھے پہلے ابھی بتایا کہ 2 خواتین تھیں جن کے ہاتھ میں آپ نے یہ سائن دیکھا, آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی برین لائن جو ہے وہ اوپر سے اٹھی ہوئی ہے, یعنی کہ وہ اگریسو ہیں, اور ان کی جو میرج لائن ہے وہ ڈسٹرب ہے. تو آپ نے ان کو یہ ایڈوائز کی کہ آپ سیلف ریفلیکٹ کریں, آپ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو, کوئی بھی معاملہ ہے اس پہ ڈیسیجن لینے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لیں. ان ادر ورڈس, تو جب بھی باقی جو ہمارے بہن بھائی ہیں جب وہ یہ بات سنیں گے شاید ان میں سے کوئی اس چیز کو سیلف ریفلیکٹ کرے تو اس سے تو اس کا گھر بچے گا. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نا اس طرح کی معلومات کو نا بڑا پوشیدہ, میرے پاس ایک تھوڑا سا علم ہے, اس کو سوتک ویدک کہا جاتا ہے. سر مجھے آپ ڈائریکٹلی صرف بتائیں کہ میرج لائن میں آپ اصرار کر رہے ہیں, میں بتا دیتا ہوں, لیکن آپ یقین کریں یہ میں دل سے معلومات پبلش نہیں کر رہا کیونکہ اس علم میں ایسے راز ہیں جس کو جان لینا کسی کے لیے بڑا تکلیف دہ ہو سکتا ہے اور کسی کی زندگی میں بڑے مسائل, کیونکہ یہ علم اگر نا عاقبت اندیش آدمی کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ تباہی بربادی ہے. تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی کا شوہر یہ ویڈیو دیکھ لے. اچھا, کسی کا شوہر یہ ویڈیو دیکھ لے اور پھر بعد میں اس کو تنگ کرے, اس کو ویپنائز کرے. آپ ہمیں اس طرح بتائیے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی لائنیں موجود ہیں تو آپ کو سیلف ریفلیکشن کی ضرورت ہے. آپ سیلف ریفلیکٹ کریں, صرف 2 چیزیں انٹروسپیکٹ کریں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, چینج کر لیں. جی ٹھیک ہے, اب میں 2 چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, اگر آپ کے ہاتھ پر اس طرح کے سائن ہیں تو آپ کو میرج لائف کے بارے میں سیریس ہو کے سوچنا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کی برین لائن زندگی کی لکیر سے بہت زیادہ اوپر اٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, اگر وہ سانپ کی طرح لہردار ہو, برین لائن سانپ کی طرح لہردار ہو ایسے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اسٹریٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور لہردار ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے تو اس بارے میں آپ کو اپنے رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. باقی اس کے اور بھی بہت سارے سائن ہیں جہاں سے دیکھ کر انسان پتہ لگ جاتا ہے. اور اس طرح کے لوگ اگر سیکنڈ میرج کی طرف بھی جائیں تو سیکنڈ میرج میں بھی ایشوز آتے ہیں. سر آپ نے مجھے برین لائن کے بارے میں بتایا ابھی, تو برین لائن کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ان کی لائف لائن اور برین لائن جڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کی لائف لائن اور برین لائن الگ الگ ہوتی ہے, سیپریٹ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی برین لائن جو ہے وہ اسٹریٹ جا رہی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی برین لائن جو ہے وہ ہارٹ کے قریب ہوتی ہے, اور کچھ لوگوں کی برین اور ہارٹ مرج ہوئی ہوتی ہے. اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے زندگی اور دماغ کی لکیر, اگر اس کا آغاز جڑ کے ہو تو یہ تھوڑا سا یہ بتاتا ہے کہ انسان جلدی میں رہتا ہے, مطلب کہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے منصوبے جلدی مکمل ہو جائیں. اگر اس انسان کی زندگی اور دماغ کی لکیر مطلب 1.5 انچ تک جڑی رہے تو اس میں مطلب یہ بھی فیکٹر رہتا ہے کہ یہ انسان تھوڑا سست بھی ہے اور اس کا IQ لیول اتنا زیادہ بھی نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اگر انسان یعنی کہ جیسے گندم کے دانے کے برابر اس کا برین لائن اور لائف لائن سٹارٹنگ پوائنٹ میں بالکل گندم کے دانے کے برابر خلا ہو. اچھا, خلا ہو, ٹھیک ہے, مطلب اسپیس سے سٹارٹ ہو, تو مطلب یہ کہ اس طرح کے انسان کے اندر ترقی کرنے کا رجحان انتہا کا ہوتا ہے. مطلب وہ یہ چاہتا ہے وہ نہ سست ہوتا ہے نہ وہ دوسرا, نہیں وہ ایفرٹ کرتا ہے اپنی, اچھا, فل ایفرٹ کرتا ہے. اچھا, لیکن جب اگر یہ انسان یہ گندم کے دانے سے بڑا خلا ہو جائے تو مطلب یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کے انسان جذباتی ہوتا ہے, جلد اشتعال میں آتا ہے اور اس کی اکثر لوگوں سے بن نہیں پاتی ہے. اس کو میرج لائف میں بھی ایشوز آتے ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں, دفتر میں, جاب میں, بزنس میں, وہ ہر جگہ ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز کو فیس کرتا ہے. یعنی کہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سب کے ساتھ ہی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. ہاں جی, سب یہ کسی کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر کام کریں. یہ آپ ان کے بارے میں مطلب یہ کہ رد عمل کم دیں, جذباتی ہوتے ہیں, جلد اشتعال میں آتے ہیں, جلد جھگڑے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, تنازعات کی طرف زیادہ جاتے ہیں, صلح کی طرف کم رہتے ہیں. مطلب ان کو اپنے رویے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر دل اور دماغ کی لکیروں کا گیپ کم ہے
تو اس طرح کے بندے کے ذہن کے اندر خدشات بہت زیادہ آتے ہیں, ڈاؤٹس, اچھا ٹھیک ہے, وہم بہت زیادہ آتے ہیں, ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. اگر دل اور دماغ کی لکیر اگر فاصلہ کم ہے, گیپ کم بناتی ہے, تو مطلب اگر مرد کے ہاتھ میں ہے تو وہ عورت پہ شک کرے گا, اگر عورت کے ہاتھ میں تو وہ اپنے شوہر پر شک کرے گی, یہ لازمی بات. اچھا, شکی مرد یا شکی عورت کی جو نشانی ہے, جو اس کے دل اور دماغ کی لکیروں کا گیپ کم ہوتا ہے, گیپ کم, بالکل ساتھ ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا, اوکے, ٹھیک ہے. اور ایک دماغ کی لکیر ہوتی ہے لہردار, سانپ کی طریقے سے, جیسے سانپ. ان لوگوں کو بھی میرج لائف میں بڑے ایشوز آتے ہیں, ایڈجسٹمنٹ کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کے لوگ ایک غیر مطمئن کیفیت میں رہتے ہیں, مطلب وہ نفسیاتی مسائل کی طرف بھی چلے جاتے ہیں, اور ان کی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے وہ کسی چیز سے سیٹسفائی نہیں ہوتے, اپنے گھر سے, رہن سہن کے انداز سے, اپنے مالی حیثیت سے, یا بہن بھائیوں سے, شوہر سے, بیوی سے, مطلب اس طرح کے لوگ ایک غیر مطمئن کیفیت میں رہتے ہیں, انسیٹسفائیڈ اسٹیٹ میں. اگر دل اور دماغ کی صرف ایک ہی لکیر ہے, مطلب یہ برین لائن اور لائف لائن, یہ برین لائن اور ہارٹ لائن ہے, اس کی جگہ جسٹ ایک لائن ہے, ہاں جی, تو اس طرح کا بندہ نا انتہا کی جانب مائل ہوتا ہے. اچھا, مطلب یعنی کہ اس کا دل و دماغ ایک ہے پھر. ہاں, مطلب یہ کہ وہ انتہا کی کوششیں کرتا ہے, مطلب اس کی انرجی لیول کبھی کم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, مطلب وہ ہر وقت ہر مشن کے لیے تیار رہتا ہے. لیکن اس طرح کا انسان درمیانے درجے پر کوئی کام نہیں کرتا, مطلب اگر کسی سے محبت ہو جائے تو وہ بھی انتہا کی کرتا ہے, اور اگر نفرت ہو جائے تو وہ بھی انتہا پر کرتا ہے. اگر شریف ہو تو انتہا کا شریف ہوتا ہے, اگر بدماش ہو تو شیطان بھی اس کے آگے شرماتا ہے, وہ ایسے جرم کرے گا. اچھا, مطلب یہ کہ اگر وہ ان راستوں کا انتخاب کرے تو, لیکن اگر محنت کرے تو اپنی سخت محنت کی وجہ سے دنیا میں بڑا بلند مقام بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جن کی لکیر لمبی اور سیدھی ہو, برین کی لکیر لمبی اور سیدھی ہے, لوگوں کی تو ہاتھ سے باہر نکل رہی ہوتی ہے, ہاں, اس کا مطلب یہ ہے اس بندے کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہائی ہے. اور اس طرح کے لوگوں کو بڑے ذہین ہوتے ہیں, ٹیکنیکل کاموں میں ان کی بڑی پکڑ ہوتی ہے, لا کی جو شعبے ہیں, قانون کے متعلق جو ادارے ہیں, اس میں ان کی پرفارمنس بڑی اعلیٰ ہوتی ہے, بڑے اچھے مینیجر ہوتے ہیں, بڑے اچھے آرگنائزر ہوتے ہیں, اور سائنس ٹیکنالوجی کمپیوٹر سائنس میں ان کی کامیابی رہتی ہے. اگر اس کے ساتھ ان کا انگوٹھا بھی لمبا ہے تو مطلب یہ کہ وہ انتہا کے ذہین ہیں. اگر وہ لوگ جن کی لکیر پورے ہاتھ پر پھیلی اور سیدھی ہے, لہردار نہ ہو, اگر وہ لوگ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکتے تو ان کی بڑی بدقسمتی ہے. یعنی کہ ان کو چاہیے کہ وہ تعلیم دوبارہ شروع کریں. بالکل, ٹھیک ہے. تو لائف لائن جو ہے, لوگ اس کو منسوب کرتے ہیں کہ ہماری زندگی شاید اتنی ہے, تو جو کہ ایک میرے نظر میں ایک غلط بات ہے. زندگی کتنی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ اس نے کتنی زندگی عطا کی ہے, مگر جو لائف لائن ہے, کیا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کتنی ہے, یا اس کی زندگی کے چیلنجز ہوتے ہیں؟ دیکھیے, لائف لائن نا آپ کو بہت سے معاملات کے بارے میں آگاہی دے رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے, اچھا, ٹھیک ہے, اور آپ کی زندگی میں کتنا رسک ہے, آپ کی زندگی میں بیماری کب آ سکتی ہے, صحت کے معاملات کیسے ہو سکتے ہیں, آپ نے زندگی میں کتنی مشکلات کو فیس کرنا ہے, آپ کا جو رزق ہے وہ آپ کے پیدائشی جگہ پر آپ کو, یعنی کہ جو آپ کا پلیس آف برتھ ہے وہیں پر آپ کو کاروبار یا جاب کرنا بہتر رہے گا, یا آپ کسی اور شہر جائیں, ٹھیک ہے, وہاں پر یا کسی اور ملک کا سفر کر لیں. فارن کرنسی کا پتہ لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ابراڈ سیٹلمنٹ ہے, کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی لینے کے علامہ, وہ سارا لائف لائن سے بتایا جاتا ہے. لیکن لائف لائن کے ساتھ ایک اور بڑی لوگ نا بڑے وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہم میں اس لیے مبتلا ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگوں کی نا لائف لائن شارٹ ہوتی ہے, تو وہ ان کو یہ خوف رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمیں زندگی میں کب اختتام ہو جائے ہماری زندگی, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, میں وہی میرا سوال یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 3 مطلب ہوتے ہیں. پہلا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی انسان کی زندگی میں حادثاتی رجحان ہوتا ہے, مطلب یہ کہ اس کی زندگی میں موت کے منہ سے نکلنے کے واقعات ہوتے ہیں. مطلب اس طرح کے انسان موت کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے, کسی ایکسیڈنٹ میں بال بچتا ہے, یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ایسی آتی ہے معجزاتی طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے وہ. اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان یا جانور کے قاتلانہ حملے میں وہ محفوظ رہتا ہے معجزاتی طور پہ. ٹھیک ہے. اچھا, چوتھا بھی اس کا ایک مطلب ہے,
میلز اور فیمیلز کے ہاتھ پر. میلز کے اگر ہاتھ پر لائف لائن شارٹ ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے ملٹیپل میننگ ہے, اس کے ہر ہاتھ پر ایک مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر اولاد دیر سے ہونے کے امکانات ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ اس کے ریپروڈکٹیو ایبلٹی کو بھی بتاتا ہے. ہاں, اس کی میڈیکل کنڈیشن بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر لائف لائن چھوٹی ہے تو اس کو اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اس کو اس یعنی کہ اپنا چیک اپ کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر اولاد ہوئی ہے تو اس میں سے خدا نہ خواستہ کوئی ایک آدھا بچہ ان کا کوئی بیمار رہتا ہے. اور فیمیلز کے ہاتھ پر بھی سیم ہی ہے کہ اگر فیمیلز کی لائف لائن شارٹ ہے تو ان کو بھی یہی موت کے منہ سے نکلنے کے واقعات ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اولاد دیر سے ہونے کے چانسز رہتے ہیں. اگر اولاد ہو جائے تو خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی ایک آدھا بچہ بیمار رہتا ہے. اچھا, یہ لائف لائن یہ بتاتی. ماؤنٹس کے بارے میں بتائیں. اگر ابھار اپنے ایک مخصوص حد تک نمایاں ہے تو وہ بڑا بہتر ہے. اگر وہ بہت زیادہ پست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسئلہ ہے, مطلب منفرد کہہ لیں یا اب نارمل کہہ لیں. ٹھیک ہے. اگر بہت زیادہ نمایاں ہے تو خطرناک ہے. اچھا, خطرناک ہے. بہت نمایاں ہے اگر تو وہ خطرناک ہے. سر, یہ جو ماؤنٹ آف وینس ہے کسی کا, یہ ابھرا ہوا ہوتا ہے, تو یہ ماؤنٹ آف وینس کس چیز کو دکھاتا ہے؟ دیکھیے, یہ آپ کے بہت سے معاملات کو بتاتا ہے. آپ کتنے ملنسار ہیں. اگر یہ نمایاں ہے تو بڑی اچھی علامت ہے. تو یہ آپ کے سوشل سرکل کو, آپ کی ہیلتھ کو, اگر اچھا ابھار ہے تو مطلب کہ آپ سپورٹس ایکٹیویٹی کریں, آپ کی صحت اچھی ہے, ملنا ملانا, دوستوں کے ساتھ تعلقات یہ بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ابھار یہ کمر کا ابھار, اس کو ہم مون کا ماؤنٹ کہتے ہیں. اگر یہ ابھار بہت زیادہ نمایاں تو مطلب یہ کہ آپ کے ذہن میں خیالات اور خدشات بہت زیادہ آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ابھرے ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ دوسری دنیا کی جانب بہت زیادہ مائل ہیں, آپ ٹریولنگ میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. دوسری دنیا سے مراد مطلب آؤٹ آف کنٹری یا دوسری دنیا میں کچھ لوگ اسپرچولیزم میں بہت زیادہ آگے جاتے ہیں. مطلب روحانی طور پر بھی آپ بہت زیادہ, آپ کا تخیل جو ہے وہ بہت بلند ہے, تخیلاتی ذہن ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ جن کا یہاں پر یہ ماؤنٹ بڑا ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے حج زیارات بھی کراتے ہیں. اچھا, مطلب بیٹھے بیٹھے تصوراتی طور پر وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ ایک الگ سے روحانی دنیا میں ہوتے ہیں. اور وہ مطلب یہ کہ ان کو زیارتیں یا کچھ اس طرح کے جو کشف ان پر ظاہر ہوتا ہے, جیسے کشف القلوب ہو جاتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو لیکن اس مقام پر ٹریولنگ لائنز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جن لوگوں کے یہ اکثر جو ٹورسٹ ہوتے ہیں, جو ٹورزم میں دلچسپی رکھتے ہیں, تو ان کا بھی یہ والا ماؤنٹ بہت زیادہ. ماؤنٹ آف لونا جو ہے, جو مون کا ماؤنٹ ہے, جب اس کے اوپر لائنز ہوتی ہیں, یہ ٹریولنگ کو, یعنی کہ جن کی زندگی میں باہر کا سفر ہے تو وہ لائن اس کی ماؤنٹ آف لونا کے اوپر ہوگی. ٹھیک ہے. تو آ جائیں اوپر. اس کو ہم جوپیٹر کا ابھار کہتے ہیں. جوپیٹر کا. ہاں جی. ٹھیک ہے. یہ آپ کے حیثیت کو ظاہر کرتا ہے, آپ کے مرتبے کو ظاہر کرے گا. مطلب یہ آپ کے جاہ جلال حشم کو ظاہر کرے گا, آپ کے مرتبے کو, جن کا یہ ابھرا ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر حکمرانی کرنے کی صلاحیت ہے, اور اس کے ساتھ اس کی اگر فرسٹ فنگر بھی لمبی ہے تو مطلب یہ کہ وہ یقینی طور پر اپنی فیلڈ کا کنگ ہے. اچھا, ٹھیک ہو. تو یہ فنگر جو ہے اس کی لینتھ آپ کس طرح میئر کرتے ہیں؟ اگر ایک انسان 5 فٹ 4 انچ کا ہے, اس کی انگلی کتنی کی لمبی ہو جائے گی؟ سن لیں, ہم نے ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے. جی, وہی تو پوچھ رہا ہوں. پیمانہ کچھ ہاتھ لمبے ہوتے ہیں, کچھ چوڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ بحث الگ ہے. لیکن کتنی کمپیریٹیولی دیکھنی ہے انگلی آپ نے, یہ کتنی ہونی چاہیے, انگلیوں کی بحث الگ ہے. لیکن اس میں پھر بھی میں آپ کو سمجھا تھوڑا سا بتا دیں. فرسٹ فنگر جو ہوتی ہے یہ دوسری فنگر کے درمیان کے پور پہ اینڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ اس کے فرسٹ پور پر یہ اس والی انگلی کے یہاں تک ہاف تک آتی ہے, ہاف سے کچھ اوپر ہوتی ہے. میری تو کافی اوپر ہے. ہاں, تو ہاف سے اگر اوپر آئے تو مطلب یہ کہ اس طرح کے انسان کو اپنی فیلڈ میں مطلب حکمرانی کرنے کا شوق ہے. وہ کسی کے نیچے کام کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس کے اندر اقتدار کو حاصل جوپیٹر کیونکہ یہ اقتدار کے حوالے سے. سیکنڈ, اگر
یہ والی کیونکہ یہاں پر قسمت کی لکیر اینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اگر قسمت کی لکیر بھی یہاں پر اچھی اینڈ کرے تو مطلب یہ کہ اس طرح کے انسان کی آخری وقت تک بڑا اچھا آرام میں مالی حیثیت اس کی بڑی بہترین رہتی ہے۔ لیکن اگر یہ انگلی بہت زیادہ لمبی ہو جائے اور یہ ابھار زیادہ ہو جائے تو مطلب وہ اس انسان نا ڈپریشن میں بہت زیادہ رہتا ہے۔ اچھا، مطلب ڈپریشن ان لوگوں پر غالب ہو جاتا ہے۔ تیسرا اس کو ہم شمس کا ابھار کہتے ہیں، سن کا ماؤنٹ، سن لائن، ٹھیک ہے، یہاں پر سن لائن بھی ہوتی ہے لیکن سن لائن ایک الگ موضوع ہے۔ جی وہ میں بھی ماؤنٹس ڈسکس کر رہا ہوں، لائنز پہ میں بھی آتا ہوں۔ اس ماؤنٹ کو ہم کہتے ہیں سن کا ماؤنٹ، سن ماؤنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے اقتدار، شہرت، فیم، اس چیزوں سے، اور آپ کی گرپ کتنی ہے، آپ کتنے مضبوط ہو جائیں گے، مطلب جیسے آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی جاب میں کتنی مضبوطی ہے، کہ شہرت کب کب آپ کو مل سکتی ہے، مالی حیثیت کب آپ کی بلند ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسا کہ یہ اس کی جو فنگر ہے، اس کو سن کی فنگر ہم کہتے ہیں، اگر یہ اس کے ہاف سے کچھ اوپر رہے تو یہ نارمل ہے، اگر یہ اس کے برابر آ جائے، ٹھیک ہے، مطلب یہ دونوں انگلیاں برابر ہو جائیں تو یہ گیملرز کی ہوتی ہیں، اچھا، مطلب کہ وہ بندہ بلا کا جواری ہوگا۔ اچھا، اگر یہ دو انگلیاں، یہ والی دو انگلیاں اگر برابر ہو جائیں، مطلب یہ والی انگلی زیادہ لمبی ہو جائے شمس کی، ٹھیک ہے، تو انڈیکس فنگر اور رنگ فنگر اگر برابر ہو گئی ہے تو مطلب وہ بندہ بلا کا جواری ہے۔ میری تو برابر ہی ہے، میں تو جواری نہیں ہوں، فرض سر جانے وہ این سی سی اے والے اٹھا لیں گے، میں تو بالکل برابر ہو جائے، برابر۔ اگر فرسٹ فنگر اور سیکنڈ فنگر، یہ والی فنگر اس کے برابر ہو جائے، ٹھیک ہے، جو کہ کتاب میں لکھے کہ نیپولین کی یہ برابر تھی، مطلب اس طرح کے انسان کے اندر حکمرانی کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ ہر جائز ناجائز کام حکمرانی کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ آپ نواز شریف کی یہ انگلی چیک کیجئے گا، ان کے ہاتھوں کا پرنٹ میرے پاس موجود ہے۔ اور یہ چوتھا ماؤنٹ ہے، اس کو ہم عطارد کا ابھار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ میڈیکل کا شعبہ اختیار کریں تو آپ کی کامیابی ہے، آپ آن لائن بزنس کریں تو آپ کی کامیابی ہے، ٹریڈنگ کریں تو آپ کی کامیابی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ شادی کے بھی کچھ معاملات بھی بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ کی پام کا سائز جو ہے وہ چوڑا ہے، مطلب پام چوڑی ہے اور یہ والی فنگر لمبی ہے، تو مطلب آپ بلینر ہیں۔ اچھا، یہ کتنی کی لمبی ہونی چاہیے؟ میری تو یہ اس کے اوپر آنی چاہیے، مطلب اگر اس کے ہاف میں آ جائے، یہ تھرڈ فنگر کے پہلے پور کے اگر ہاف میں آتی ہے، پہلے پور کے ہاف تک اگر آ گئی ہے، اچھا، تو اس آپ ان کی چیک کر لیں، جیسے بل گیٹس ہے یا یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، مطلب جو لوگ جنہوں نے مالی حیثیت میں بہت زیادہ لوگ آگے گئے ہیں، تو مطلب ان کی یہ یہ جو سب کی برابر چھوٹی انگلی ہے نا، یہ لمبی ہوگی، چھوٹی انگلی لمبی ہوگی، چھوٹی مطلب اس طرح کا انسان صنعت تجارت میں، مطلب انڈسٹری اگر لگائے، اپنی مل لگائے، فیکٹریاں لگائے، تو اس میں بڑی کامیابی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، اس خالی ایک فنگر سے آپ یہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ بلینر ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس جسٹ یہ دو انگلیوں کا علم ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں یہ بوس ہے اور یہ اس کا ورکر ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ غلام ہے۔ نہیں تو جو یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ انڈیکس فنگر لمبی ہوتی ہے؟ ہاں جی، جو حاکم ہوگا نا اس کی یہ پہلی فنگر لمبی ہوگی، مطلب یہ اس کے یہ درمیان تک آتی ہے، مطلب وہ اگر اس کو ہم 3 پر کراس کریں گے نا تو وہ تیسرے حصے تک پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے، مطلب آخری ٹاپ تک جائے گی، برابر کے قریب آ جائے گی، ہاں برابر کے قریب آ جائے گی۔ اوکے، تو مطلب یہ ماؤنٹس ہمارے یہ ختم ہو گئے؟ ہاں جی، ماؤنٹس، اور یہ 2 ماؤنٹس رہتے ہیں، یہ 2 ماؤنٹس کریں نا، اس کو ہم مریخ مثبت اور مریخ منفی کہتے ہیں۔ ٹھیک یہ جن لوگوں کا ابھار نمایاں ہوتا ہے تو ان کے نا اندر جھگڑا کرنے کا، یعنی کہ اس طرح کے لوگوں کو آرمی کے، پولیس کے شعبے سوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بہت جھگڑالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ والا ماؤنٹ نمایاں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مریخ کا ہی ماؤنٹ ہے، تو مطلب اس طرح کے لوگ نا اپنے مخالفین کو نا عدالتوں میں الجھا دیتے ہیں، اسمارٹ ہوتے ہیں، ہاں، مطلب یہ کہ وہ خود نہیں لڑیں گے، لیکن آپ کو ایسے قانونی مسائل میں پھنسا دیں کہ آپ تنگ آ جائیں گے، مطلب جن کا یہ والا ماؤنٹ بڑا ہے، مقدمے بازی کا رجحان ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے ماؤنٹس کمپلیٹ ہو گئے. ماؤنٹس کمپلیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, اب ہم فنگرز پہ آ جاتے ہیں. آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ یہ والی فنگر, انڈیکس فنگر جو ہے, یہ اس کا پھر پیمانہ کیسے ہوگا؟ جیسے ابھی یہ میری آپ فنگرز دیکھ رہے ہیں, یہ فنگر یہ ہاف سے کچھ اوپر جاتی ہے. نہیں, اب دیکھیں اس کو ہم میئر کیسے کریں؟ لائن سے میئر کریں گے یا اس کی اینڈنگ پوائنٹ سے؟ اینڈنگ پوائنٹ سے کتنا کا نیچے ہونا چاہیے؟ مطلب یہ اس کے تیسرے حصے پر جاتی ہے. مطلب اگر اس کو ہم 3 پر تقسیم کرتے ہیں نا, اس پور کو, اوپر والے پور کو, اوپر والے فرسٹ سٹیپ کو اگر ہم 3 پر تقسیم کریں, ٹھیک ہے, تو وہ تیسرے کے اندر آنی چاہیے. تیسرے کے اندر آنی چاہیے. یعنی میں ایزی کرا دیتا ہوں کہ جیسے یہ ہے, اس کو میں 3 پہ ڈیوائڈ کرتا ہوں. اگر یہ بالکل تیسرے حصے کو سوری 1 2 3, تو یہ اوپر والا 3, ٹاپ والا میری تو جا رہی ہے 3 پہ سر. ٹھیک ہے, میں تو امپلائی ہوں سر. تو مطلب یہ کہ آپ ایک دن ٹاپ رینک میں چلے جائیں گے. چلیں, تھینک یو سر. اور اگر یہ برابر ہو تو وہ بندہ اپنی فیلڈ کا کنگ ہوگا. اچھا, یہ برابر ہو تو وہ بندہ اپنی فیلڈ کا کنگ ہوگا, یعنی کہ جس کی انگلیاں بیچارے کی برابر نہیں ہیں, تو اگر فرض کریں کہ یہ انگلی چھوٹی ہے, یہ بڑی لمبی بحث ہے. تو سر ایسے تو دیکھا سالوں میں سیکھنے میں مجھے 25 سال سے زیادہ لگ گئے. 25 سال سے زیادہ لگ گئے. 25 سال سے زیادہ لگ گئے, لیکن ابھی میں سیکھ ہی رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ جو مڈ فنگر ہے اس کا کیا سین ہے؟ یہ اگر بہت زیادہ لمبی ہے, ٹھیک ہے, مطلب ویسے تو یہ اوور آل ہی لمبی ہوتی ہے, اور اس کا یہ والا ماؤنٹ بھی بہت زیادہ ابھرا ہوا ہے, مطلب حد سے زیادہ نمایاں ہے, اور یہ فنگر بھی لمبی ہے. تو مطلب اس طرح کا انسان نا بڑی ڈپریشن میں رہتا ہے. اچھا, مطلب اس مایوس سی کیفیت اس کی رہتی ہے, مایوسی رہتی ہے اس کی زندگی, مایوسی اس پر غالب رہتی ہے. اور رنگ فنگر لمبی ہو, مطلب اس کے برابر آ جائے, تو وہ بندہ جواری ہوتا ہے, ٹاپ کا جواری ہوتا ہے. ہر چیز پر چانس لے گا, وہ ہر چیز پر رسک ٹیکر ہوتا ہے. یعنی کہ جواری بھی آپ کہہ رہے ہیں رسک ٹیکر ہوتا ہے. اور یہ لمبی ہو, پنکی اس کو بولتے ہیں, تو مطلب وہ بلینئر فنگر. اچھا, جس کی اسمال فنگر بڑی ہے وہ بلینئر ہے. ہاں جی, جس کی اسمال فنگر بڑی ہے, ٹھیک ہے, اور ہاتھ چوڑا ہے. اگر کسی کی ہاتھ میں یہ فنگر بڑی ہے تو اس کو انڈسٹری کی طرف جانا چاہیے. مطلب اس کو جیسے فیکٹری ہیں, مطلب ایسے پروجیکٹ لگانے چاہیے, تو اس میں اس کی بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس پہ مال دولت بڑی. اس طرح کے لوگوں کو نا دولت جمع کرنے کا جنون ہوتا ہے. اچھا, مطلب جن کی یہ والی فنگر لمبی ہوتی ہے, وہ بڑا دولت جمع کرنے کا ان کے اندر شدید قسم کا رجحان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب سر آ جاتے ہیں ہم دوسرے ہاتھ پہ. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو سیدھا والا ہاتھ ہے, آپ کا جو فیوچر ہے وہ اس میں ہوتا ہے, اور پاسٹ جو ہے وہ آپ کا الٹے ہاتھ میں ہوتا ہے. کتنی شادیاں ہیں, اکثر پامسٹ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کی 3 شادیاں, آپ کی 4 شادیاں, اس بندے کی تو 5 شادیاں ہوں گی زندگی میں, اکثر سنا جاتا ہے. تو یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے, میرج لائنز نا آپ کو کچھ معلومات دیتی ہے اور کچھ معلومات نہیں دیتی. اچھا, ٹھیک ہے. میرج لائنز یہاں پر ہوتے ہیں, اس کو اتارت کے ابھار پر, یہ جو ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پر ہی افیئرز کی لائنز بھی ہوں گی. ٹھیک ہے, بالکل باریک بال کے طریقے سے جو ہوتی ہیں وہ افیئرز ہوتے ہیں. جو اس سے تھوڑی سی مضبوط ہوں وہ منگنی ہوتی ہے. اس سے مضبوط لکیر شادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک عام تاثر ہے, لیکن بیسک معلومات یہی ہے, عام تاثر. مگر اس کو کرٹیکلی اگر دیکھا جائے, اگر اینالائز آپ نے کرنا ڈیٹیل جاننی چاہیے, تو اس میں سب سے پہلے ہمیں برین لائن کو دیکھنا ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے, برین لائن سے ایک تو یہ پتہ لگے گا کہ یہ انسان دوسری شادی کا رجحان رکھتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ اس کے رجحانات کیا ہیں, کیا اس کی فرسٹ میرج سکسیزفل ہے, سیکنڈ میرج سکسیزفل, وہ برین لائن سے آپ چیک کریں گے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کی ایک لائن ہوتی ہے یہاں پر, لیکن شادیاں 3 ہیں. ایگزیکٹلی وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نا, کہ میں نے بہت سارے لوگ لائن سے آپ دیکھیں گے, یعنی کہ یہ جو شادیوں کا اندازہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں اپنے کوئی خواتین ہیں جو ہماری بہنیں ہیں, وہ جا کے بندوں کا ہاتھ پکڑ کے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا تمہارے تو یہاں پہ 4 لائنیں ہیں یا 3 لائنیں ہیں, تم نے تو اپنی 3-4 کرنی ہے. بہت سے لوگوں کی 3 مضبوط لکیریں دیکھی ہیں, 3 سنگل مضبوط لکیریں 3 دیکھی ہیں, لیکن شادی وہ اپنی پرسنل لائف میں بالکل ایک شادی کر کے بالکل مطمئن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ یہ چیز صرف اس کو دیکھنا یہ غلط ہے. دیکھیے, جس وقت یہ علم اتنا باریک ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر بال کس کلر کے ہیں اس کے بھی معنی ہیں. اچھا,
بتا تو رہا تو ہوں اس طرح تو سر جو بندہ نے کبھی بلیچ کر لیا وہ تو اس کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہوا. ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے, ایسے نہیں. یہ جو لائنز ہیں, لائنز کس کلر کی ہیں, اچھا, یہ آپ کی ہیلتھ کنڈیشن کو بھی بتائیں گی, آپ کے مزاج. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برین لائن یہ بتائے گی کہ یہ کس رجحان کا بندہ ہے. جو یہ دل کی لکیر ہے جی جی, اور اس کے ساتھ شادی کی لکیر کا پڑھنا, یہ بندہ یہ دو شادیاں کر کے بھی نہیں مطمئن ہے, کر چلائے گا. آپ نے یہ جو آج ہمیں بات ایک کلیئر کر دی ہے نا, یہ تو آپ نے بہت سارے لوگوں کی شاید ڈیوسٹیشن بھی کم کی ہوگی کہ جو یہاں پہ لوگ دیکھ کے کہتے تھے اچھا نہیں تمہاری تو 3 شادیاں ہیں, تو دیکھو یار مطلب میری تو تمہارے ساتھ پہلی ہے, تو یہ تو مسئلہ ہوگا. تو یعنی کہ یہ صرف اس کا پرابلم نہیں ہے, یہ اگلا دماغ. دیکھیے انسان کے جسم میں جو مین پارٹ ہے وہ اس کا دماغ ہے. دماغ اس کو فیصلہ کرواتا ہے, دماغ سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں, دماغ سے آپ اپنے فیصلے کرتے ہیں. یہ جو سر لکیریں ہیں یہ مستقبل تو نہیں بتا رہی نا, پھر یہ صرف آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ ایک انسان کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے, اس کی فزیکل ہیلتھ کیسی ہے, اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے, وہ کس طرح سوچتا ہے, کس پیٹرن پہ سوچتا ہے, ان سب کو انالائز کر کے آپ ایک ریڈنگ دے دیتے ہیں. یہ جو آپ نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے یہ بھی بہتر تجزیہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ماضی میں آپ بکس پڑھیں تو بہت سی مثالیں ہیں جس میں نیپولین تک کا انہوں نے بتایا کہ آپ مستقبل کے بادشاہ ہوں گے. تو وہ بھی اسی علم کے ذریعے ہی ان لوگوں کو بتایا گیا. دیکھیں نا 500 بندوں کو بتا دیا, اگر سر معذرت کے ساتھ 500 بندوں کو دیکھیں, کسی بھی پامس کے پاس جاتے ہیں, وہ پامس آگے کہتا ہے بھائی تمہیں تو یہ ہو جانا ہے, تم نے پاکستان سے باہر چلے جانا ہے. 500 یا 1000 بندوں کو اس نے بتایا ہے, ان میں سے کوئی ایک باہر چلا گیا تو اس نے کہنا یہ دیکھو میں نے اس کو بتایا تھا, وہ چلا گیا, باقی 999 کا کیا. تکا اور ہوتا ہے, علم اور ہوتا ہے. علم آپ کو تکے سے باز رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس پرفیکٹ علم ہے تو آپ پرفیکٹ بات کریں گے اور کانفیڈینس سے کریں گے. ایک بات میری یاد رکھیے, جو لکیریں ہیں وہ انسان کے تابع ہیں, انسان لکیروں کے تابع نہیں ہے. یہ بات کیا خوبصورت بات کی سر آپ نے. انسان لکیروں کے تابع نہیں ہے, لکیریں انسان کے تابع ہیں. یعنی کہ انسان چاہے اپنی ول کے ساتھ اپنی لکیریں بدل لے, اپنی قسمت بدل لے, محنت کر کے قسمت بدل, محنت کر کے قسمت بدلی آپ جا سکتی ہے. ہر بندے کی سٹوری سنیں گے. میں کئی سالوں کے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, لیکن جب میں نے اپنے علم کا استعمال کیا تو آج میں آپ کے سامنے ہوں, ورنہ میں کئی سالوں پہلے گمنام کہیں پڑا ہوا تھا. مطلب علم کا استعمال کیا ہے, اپنی صلاحیت کا استعمال کیا ہے. اگر میں ایسا نہ کرتا تو میں بھی بالکل گمنام زندگی گزار رہا ہوتا. مطلب یہ کہ ایک چھوٹی سی اپنی مثال دی ہے اور ہزاروں اس طرح کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اکثر لوگ ہاتھوں پہ بتاتے ہیں جی کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ بے کا نشان بنا ہوا ہے, یہ ایسے نا لائنز جوڑتے ہیں تو یہ اگر میں اس طرح دکھا سکوں وہ بے بن جاتی ہے. اور کچھ لوگ آج کل بڑے ٹک ٹاک پہ وائرل ہوئے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں یہ ایم بنا ہوتا ہے تو یہ ایم جو ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, اس سے بندہ ملینئر ہو جاتا ہے. تو پھر بلینئر بننے کے لیے اندر بی کا نشان کس طرح بنے گا؟ دیکھیے یہ ایک اس کو ہم کہہ لیں کہ کم علم لوگوں کی باتیں, یہ خرافات ہیں. جو یہ بے کا ایسے نشان بنا رہے ہیں نا ہاتھوں کو جوڑ کر, یہ دراصل حقیقت میں یہ دل کی لکیر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جن مطلب یہ کہ دل کی لکیر آپ کی دل کی صحت کے بارے میں بتاتی ہے, آپ کے جذباتی معاملات کے بارے میں, آپ کی شادیوں کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ یہ انسان ایک شادی کا رجحان رکھتا ہے, دوسرے کا مطلب بے کا کیا سین ہے؟ بے کا کوئی مطلب نہیں ہے جی, بے کا کوئی مطلب نہیں. دراصل حقیقت میں جس سے یہ بے بنا رہے ہیں نا, یہ در حقیقت یہ دل کی لکیر. اچھا, یعنی کہ وہ 2 الگ الگ دلوں کی لائنیں جوڑ, اپنا دل ہی اپنے ساتھ جوڑی جا رہے ہیں. ہاں جی, یہ اس کی کوئی معنی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے پامسٹری میں وہ جو میں نے ابھی آپ سے سوال پوچھا کہ جو ایم بتاتے ہیں نا کہ یہ اس طرح یہ جو لائن آپ کی یہ ہے اور پھر یہ ملا ہوتا ہے جس کا ایم ہوتا ہے جی, تو وہ بڑا رچ ہوتا ہے. یہ ہر انسان کا تو ہاتھ پر نہیں بنتا, ٹھیک ہے, لیکن اس بات کا بھی کوئی مطلب نہیں بنتا. یہ زندگی کی لکیر ہے, یہ دماغ کی لکیر ہے, یہ دل کی لکیر ہے. تو ابھی آپ کے ہاتھ میں تو ایک ایم بنا تو ہوا ہے, ذرا دکھائیے گا ہمارے کیمرہ میں. آپ کو بتا ایم بنا ہوتا سر, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ تقریباً آپ 100 لوگوں کے ہاتھ دیکھیں گے تو 95 لوگوں کے ہاتھ میں بنا ہوگا. تو آپ یہ بتائیں کہ 95 لوگ ہیں ملینئر جو ہیں. اچھا, وہ مطلب جھوٹ ہے یہ بات. اچھا, سائنس کے حوالے سے جو کہ ریکگنائزڈ سائن ہیں, جو کہ مانے جاتے ہیں سائن, وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے فش کے بارے میں نے سنا ہوا ہے, باکس کے بارے میں, وہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں. دیکھیے ایک سائن ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اسکوئر, مربع, وہ باکس کے طریقے سے تھا, لیکن اس باکس کی بہت ساری, وہ کچھ ریکٹینگولر بھی ہو گیا, یہ بھی ہوگا, ریکٹینگولر بھی ہوگا, ٹھیک ہو گیا. باکس مختلف مقامات پر
مختلف معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہو گیا کراس. ٹھیک یہ ہے. کراس مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں, چھوٹے کراس بھی ہوتے ہیں, بڑے کراس. باکس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ذرا تھوڑا ہمیں جرنل مطلب بتا دیں. باکس اگر کسی مقام پر آئے نا, اکثر اوقات ماؤنٹ پہ آ جائے, جیسے ہم نے ماؤنٹ کسی سمجھایا پہلے, لکیر کے اوپر آ جائے اور وہ لکیر ٹوٹ رہی ہے یا 2 حصوں میں تقسیم ہے, اس پہ آ جائے باکس, تو مطلب وہ حفاظت ہے آپ کے لیے. مطلب کہ آپ کا نقصان ہونا تھا وہ نہیں ہوا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اور کراس آ جائے, کراس بہت سے مقامات پر اچھا نہیں ہے سوائے اس مقام پر, اس کو مشترکہ بار کہتے ہیں. مشترکہ بار پہ اگر کراس ہے تو ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, ورنہ مشترکہ بار پہ کراس ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. پہلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی لو میرج کا چانس رہے گا. اچھا. مشترکہ بار پر اگر کراس آتا ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان اپنی زندگی میں نمایاں مقام بنائے گا. یہ جو ٹرائی اینگل ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تکون اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کسی مقام پر آ کر مطلب بنتا ہے. اگر یہ کسی لکیر کے ساتھ, جیسے آپ نے باکس کا بتایا نا, وہ حفاظت ہوتا ہے, ہاں, تو از اٹ گڈ اور بیڈ؟ ہاں, جیسے کہ یہ ہاتھ کے وسط میں آ جائے یا دل کی لکیر سے نیچے آ جائے, تو مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر روحانیت کو جاننے کا شوق ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ایسے آپ کے یہ ٹرائی اینگل ایسے بنتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بھی مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی سکس سینس بڑی تیز ہے. ٹرائی اینگل انسان کے اندر اس کی جو رجحان ہے جس طرف, وہ اس کو روحانی صلاحیتوں کو یا رجحان کو وہ بتاتا ہے, کشف کے معاملات بتاتا ہے. اچھا. اور پھر ایک آئلینڈ ہوتا ہے, یوں کر کے جزیرہ جسے آپ کہتے ہیں. جزیرہ کسی بھی لائن میں اچھا نہیں ہوتا. اچھا. اگر یہ زندگی کی لکیر میں آئرلینڈ ہے, اس کو کچھ لوگ فش کہتے ہیں, کچھ لوگ آئرلینڈ کہتے ہیں. فش تو الگ ہوتی ہے, فش تو یوں مطلب کچھ لوگ مکس ہی کر دیتے ہیں. نہیں, اصل میں جو آئلینڈ ہے, آئلینڈ جزیرہ کسی لکیر کے اندر ابھرتا ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن یہ کسی بھی مقام پر اچھا نہیں ہے. اگر آپ کی لائف لائن پر جزیرہ آتا ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں, یا اگر سائز اس کا بڑا ہے تو مطلب کوئی میجر آپریشن ہو سکتا ہے. برین لائن میں ہے تو آپ کو سر درد یا سر کے متعلق کچھ بیماریاں جیسے مرگی ہسٹیریا. جو آئلینڈ ہے یعنی جزیرہ, یہ آپ کے فلاز کو بتاتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے. نہج سلامت ہے, نہج سلامت ہے. اور اگر یہ دل کی لکیر پر آ جائے تو مطلب یہ کہ آپ کو ہارٹ ایشوز ہو سکتے ہیں, یا آپ کو زندگی میں کوئی ایسا دھوکہ مل سکتا ہے جس کا تعلق دل سے. ایک چیز ہوتی ہے تل. تل کے بہت سے کلرز ہوتے ہیں, براؤن کلر کا بھی ہوتا ہے, یہ ریڈ کلر کے بھی ہوتے ہیں, ریڈش کلر کے بھی ہوتے ہیں. مطلب اس کے الگ کلر ہوتے ہیں, ہر کلر کا ایک معنی, ہر کلر کی اپنی معنی. لیکن تل کسی بھی مقام پر ہے وہ اچھا نہیں ہے. اچھا. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جس کے تل ہو, جس کے یہاں پہ تل ہے, وہ تو بھائی پکڑا ہی نہیں جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, اگر خالی تل پر میں گفتگو کروں تو 1 گھنٹہ نکل جائے گا. اچھا. مطلب زندگی کی لکیر پہ ہے تو کیا مطلب ہے. جیسے اگر یہ زندگی کی لکیر پر آ جائے, فرض کر لیں, تو مطلب یہ کہ آپ کو زہر دیا جا سکتا ہے. اوہو. اور یہ میں نے ایک خاتون کے ہاتھ میں دیکھا تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ کیا آپ کی 19 سال جس وقت عمر تھی, وہ تقریباً میری والدہ سے بھی بوڑھی ہوئی تھی. اس کا میں نے کہا جب آپ کی 19-20 سال یہی تھی تو کیا آپ کو زہر دیا گیا تھا؟ تو اس نے کہا میں نا گھر والوں سے ناراض تھی, میں نے خود زہر کھا لیا تھا. وہ فریک آؤٹ کر گئی ہوں گی سن کے بات آپ کی. وہ حیران ہو گئی تھی, وہ کہتی یہ تو مجھے جانتا نہیں. تو مطلب یہ کہ یہ علم بڑی گہرائی رکھتا ہے. مطلب اب ایک لائن پہ اور مطلب ہے, دوسرے لائن پہ آپ سے سر علی صاحب, آپ سے بات کر کے نا میں تھوڑا سا نا حیران ہو رہا ہوں, کیونکہ آپ تو ڈی بنک کر رہے ہیں چیزوں کو. میں جو جیسے بے کے بارے میں بتایا, ایم کے بارے میں بتایا, دوسری چیزوں کے بارے میں بتایا, وہ جو معاشرے میں چل رہی ہیں چیزیں, جیسے ہماری سوسائٹی میں جیسے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑی بیسٹ ہیں, آپ بتا رہے ہیں وہ ساری غلط ہیں. اس کے بعد جیسے تل کے بارے میں, تو جی یہ تو بڑا لکی سمجھا جاتا ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ زندگی کی لائن پہ اگر تل ہے تو اس کو زہر دیا, کہ زہر کا اس کا اور زہر کا سامنا ہو جائے گا. دل کی لائن پہ تل ہے یا ہاتھ کے سینٹر میں تل ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ آپ کے اگر وینس کے ماؤنٹ پر ہے تو مطلب آپ کا کوئی ایسا معاشق ہے جو جائز نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہو گیا. اگر یہ آپ کا مون کے ماؤنٹ پر تل ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب یہ آپ کو بڑے خدشات آتے ہیں, آپ کو خواب بہت زیادہ آتے ہیں. اگر آپ کا یہ فرسٹ فنگر کے نیچے ہے, مشتری کے اوپر پر, آپ کے اقتدار, آپ کی حیثیت کو خطرہ ہے. اگر آپ کے یہ سینچر جس کو ہم کہتے ہیں زول کا اوپر, اس کو ہندی میں سینچر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس یہاں پر یہ تل ہے تو مطلب آپ کی زندگی میں کچھ سانحہ ہو سکتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ آ سکتا ہے, یعنی کہ کوئی برا واقعہ ہو سکتا ہے, مطلب کوئی قاتلانہ حملہ تک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہاں پر آپ کے تل ہے تو آپ کا کوئی اسکینڈل منظر پر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے.
اور بہت سے لوگوں کے میں نے دیکھا لیکن بتانا اس وقت نہیں چاہتا. میں سمجھ رہا ہوں, ایک کوئی بات بڑے مشہور کرکٹر تھے, میں نے ان کا ہاتھ دیکھا, وہ جوئے میں ملوث تھے, ٹھیک ہے, بڑی دنیا نے ان کا وہ دیکھا, میرے پاس ان کے ہاتھوں کے پرنٹ بھی ہیں, ان کے ہاتھ پر بھی یہاں پر تل ہے, ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ ان کا کوئی اسکینڈل آ جائے گا, اسکینڈل آ جائے گا ان کی, یعنی کہ جو جیسے اٹ میک سینس کہ یہ سن لائن ہے, شہرت کی لائن ہے, شہرت یہاں والی پر فنگر آتا ہے تل, یہاں پر اگر تل آ جائے ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ آپ کا کوئی بڑا مالی نقصان ہوگا. اگر یہ میرج لائن پہ تل, میرج لائن پہ تل آ جائے تو مطلب یہ کہ آپ کی میرج لائن کا اینڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. پوشیدہ الفاظ میں یہ بات بتا رہا ہوں. وہ اور جو انگلیوں کے درمیان تل ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے, ہر چیز یعنی کہ ہر یہاں پہ تل, یہاں پہ تل ہو, دماغ کی لکیر پہ تل, مطلب دل کی کوئی دماغ کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے, دل کی لکیر پہ مطلب دل کا عارضہ ہو سکتا ہے, ہارٹ ایشوز آ سکتے ہیں, تل بھی اچھی قسمت کی لکیر پہ تل اسکینڈل یا آپ کے مالی نقصان کو ظاہر کرتا ہے. آپ نے یہ کلیئر کیا ہے ہمیں کہ تل ہاتھ کے اوپر اچھی کسی علامت جگہ پر بھی, مطلب میں تل کے اوپر اتنی گفتگو کر سکتا ہوں کہ 1 گھنٹہ گزر جائے اور تل کے اوپر گفتگو ختم نہ ہو. چلے ناظرین, اگر آپ کو تلوں کے اوپر بات سننی ہے نا تو ذرا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتا دیجیے گا, ہم ذرا آگے ابھی پامسٹری کو کنٹینیو کرتے ہیں. اگر انسان اپنا دل سدھارنا شروع کر دے, اپنے آپ کو انلائٹمنٹ کی طرف لے کے آئے, اپنے آپ کو روحانیت کی طرف لے کے آئے, توبہ طائب کر لے, ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرے, تو کیا اس کے ہاتھوں کی لکیریں بدل جاتی ہیں؟ بدلتی ہیں, طلاق کے سائن بدل جاتے ہیں. اچھا, اگر کسی کے ہاتھ میں طلاق کا سائن ہے, ٹھیک ہے, اور جو وجوہات ہیں, مطلب جو مین وجوہات جس کی وجہ سے تنازع, اگر اس کو تشخیص کر لی جائے کہ یہ وجوہات ہیں اس کی وجہ سے تنازعات, اور اگر ان معاملات کو حل کر لیا جائے, طلاق کا سائن ختم ہو جاتا ہے. یہ کوئی حتمی بات نہیں ہوتی, جو لکھا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا. ہاتھوں کی لکیریں حتمی نہیں ہیں, ہاں, نو فائنل ورڈ, ٹھیک ہے, یہ چینج ہوں گی, یہ چینج ہو سکتی ہیں, ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا. بالکل, تو سارا مسئلہ تو پھر سیلف ریفلیکشن پہ آ گیا نا, ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا. اقبال کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. ہم تو اپنی جہنم تو بنا کے, قسمت بھی, پامسٹری بھی یہی بتاتی ہے کہ آپ اگر صحیح راستے کا استعمال کریں گے تو آپ اپنی فیلڈ کے بادشاہ بن سکتے ہیں. اگر کہ دیکھیں, تقدیر ہے, قسمت ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیت دی ہے, ہمیں ہمارے اعمال دیے ہیں کہ ہم اپنا اعمال نامہ جس طرح کا بھی بنا لیں, اس کے اکارڈنگلی ہی چیزیں چینج ہونی ہیں. جیسے بھی آپ نے بتایا کہ ہاتھ میں ڈیورس ہوتی ہے تو آپ سیلف ریفلیکٹ کر لیں, تھوڑا اپنے آپ کو بہتر کر لیں, اور چیزیں بہتری کی طرف بھی چلی جاتی ہیں. تو انسان اپنی ان ساری چیزوں سے باہر نکل کے اگر اپنے آپ کو بہتر کر لے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. اب پامسٹری کا میری نظر میں ایک نقصان بھی ہے جو کہ اوور لک ہو جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں یہ ہے کہ تم نے اقتدار میں آنا ہے, یا تمہارے ہاتھ میں کبھی یہ چیز نہیں آنی, تو کوئی انسان اس چیز کو مینٹلی ایکسیپٹ کر کے اپنی کوشش چھوڑ سکتا ہے, کوئی انسان اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے اپنا پارٹنر چھوڑ سکتا ہے کہ بھائی میرے تو ہاتھ میں ڈیورس کی لائن ہے, یا میرے پارٹنر کے ہاتھ میں ڈیورس کی لائن ہے, ہماری ڈیورس کبھی نہ کبھی تو ہونی ہے, تو چلو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اس چیز کا نقصان نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی پری کنسیو ایک نوشن میں چلے جاتے ہیں, ہم پہلے ہی ایڈمٹ کر لیتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے, شاید وقت کے ساتھ وہ نہ ہونا ہو. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ صرف بتانے والے پہ منحصر ہے کہ وہ کتنا مشہور ہے. سر میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں بندے کو یہ بتایا جاتا ہے یا خاتون کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے نا, یا یہ جو عورت ہے, یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے ہی نہیں, تمہاری زندگی عذاب رہنی ہے اس کے ساتھ. تو وہ پہلے ہی اس چیز کو سوچ کے وہ کوشش چھوڑ دیتے ہیں, وہ ہمت چھوڑ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اب نہیں چلانا, ختم ہے کہانی. تو وہ غلط نہیں ہو جاتا سر؟ دیکھیے یہ بتانے والے پر ہے, اگر اس میں بہتری کی گنجائش نکلتی ہے نا, کچھ ایسی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ حتمی طور پر معاملات بھی اینڈنگ کی طرف ہیں, ہم پھر بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مطلب ایسی ہم بات نہ کریں جس سے لوگوں کے نا مستقبل تباہ ہو جائیں. نہیں, تو اگر ہاتھوں کی لکیروں میں جو پامسٹری آپ بتا رہے ہیں, جو علم بڑا تگڑا علم ہے جو آپ بتا رہے ہیں, جس کا آپ کلیم کر رہے ہیں, تو اگر اتنا ہی یہ پاورفل ہے یا اتنا ہی ایکوریٹ ہے, تو پھر تو شادی کرنے سے پہلے بندہ ہاتھ دکھائے, دونوں ہاتھ دکھائیں, اور پھر شادی ٹوٹے تو پھر پامسٹ کا کیا کرے بندہ؟ جوتیاں ماریں.
نہیں وہ نہیں نا مارتے, وہ پامش کرتا ہے دیکھیں وہ تو آپ کی غلطی ہے. دیکھیے جب ایک چیز وہ اس نے بتائی ہے تو ذمہ داری کس تو کی پھر دیکھیں یہ جو ہے یہ آپ کو پرسنالٹی کے بارے میں بتائیے, فیوچر کیسے بتا سکتے ہیں؟ فیوچر دیکھیے دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, جتنے علوم ہیں نا جی جی جو ابھی بھی اسکول میں پڑھائے جا رہے ہیں, جی چاہے آپ سائنس پڑھا لیں, جی جی سائنس پڑھ لیں, آپ یہ بتائیں کیا سائنس مکمل ہو چکی ہے؟ نہیں پھر اگر کوئی چیز مکمل ہے وہ تو پھر وہی ہے سن نا, لیں نا, اور نیم سن لیں حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. ہر جتنے علوم ہیں وہ اس وقت تک, چاہے علم ریاضی ہے چاہے علم سائنس ہے, وہ اگر پیش گوئی کی صلاحیت نہیں نہ رکھتی تو وہ صفر ہے. اگر کوئی بھی علم ہے, اگر جیسے سائنس ہے, فرض کریں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہم ایسا موبائل بنانے جا رہے ہیں جو بغیر تار کے چارج ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یہ ایک پریڈکشن ہے, ٹھیک ہے, ہو رہے ہیں وہ تو چارج ہو, ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ کچھ ایسی نئی چیز, مطلب پیش گوئی کی اگر کسی علم کے اندر صلاحیت نہیں ہے ٹھیک ہے. تو وہ علم مکمل نہیں ہے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو اسی کے ساتھ مہر ذیشان کو دیجیے گا اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.